والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے سے کارا پذرا درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور آج ہم اس کتاب ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 699 ہے۔ حضرت سیدنا ابو وائل شقیق بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں عرض کیا کہ آپ ہمیں ہر روز وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ صرف ہفتے میں ایک دن جمعرات کے دن وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ آپ ہمیں ہر روز کچھ وعظ و نصیحت کیا کریں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں وعظ و نصیحت ہر روز کرنے میں کچھ رکاوٹ ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا، یہ بات پسند نہیں کرتا کہ تم اکتاہٹ میں مبتلا ہو جاؤ، اور میں ایسا ہی کرتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم توجہ فرمائیے کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ہر روز نہیں کر سکتا۔ وہ زمانے رسالت کا وقت تھا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ طویل کلام کرنے سے بچنا چاہیے، بہت طویل گفتگو نہ ہو، اس سے واقعی اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، پھر لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ تو حکمت عملی سے کام کرنا چاہیے۔ غوث پاک ہفتے میں 3 مرتبہ وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور اپنے رب کی طرف اس کی راہ میں بلاؤ اچھی حکمت کے تحت، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ جب کسی کو وعظ و نصیحت کی جائے اس میں دلائل موجود ہوں، ایسے مضبوط دلائل ہوں کہ جس کو سننے کے بعد بات سمجھ میں بھی آ جائے، شبہات دور ہو جائیں۔ پھر اس وعظ و نصیحت کے اندر ایک چیز اور ہونی چاہیے، ترغیب بھی ہو، کسی نیک عمل کرنے کی اس کی ترغیب دلائی جائے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں کو نہ کرنے کی ممانعت بھی بیان کی جائے۔ حضرات محترم، ایک بات کو ذہن میں رکھیے، یہ انسان کا ہے فطری تقاضا کہ وہ دین کی باتوں سے جلدی بیزار ہو جاتا ہے، اور فلمیں ڈرامے دیکھے جائیں تو کئی گھنٹوں تک دیکھ لیتا، اس کا دل بھرتا نہیں ہے، بیزار بھی نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ کم اور جامع بات کی جائے تاکہ لوگ سمجھ بھی جائیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔